السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ہدانا الی صراط مستقیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وامتہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد۔ قابل احترام دوستو، میرے بزرگوں، برخورداروں اور معزز مستورات، اس ساری کائنات کا پیدا کرنے والا اللہ پاک ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اپنی تمام تر صفات کے ساتھ، اپنی تمام تر قدرت کے ساتھ، اپنی تمام تر قوت کے ساتھ اسی طرح حی اور قیوم ذات ہے۔ اللہ کے ہاں کمزوری کا کوئی چکر نہیں کہ بھی کمزور ہو گئے۔ جیسے انسان بوڑھا ہو جاتا ہے کہ بڑھاپا آ گیا، وقت گزر گیا، بوڑھا ہو گیا۔ اللہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اور اسی قدرت اور طاقت کے ساتھ رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عالی کا یقین بنانا کہ وہ قدرت والا ہے، وہ طاقت والا ہے، نفع نقصان اس کے ہاتھ میں ہے، بیماری تندرستی اس کے ہاتھ میں ہے، امن سکون چین اور بے امنی بے چینی سب اس کے ہاتھ میں، حالات کا بننا بگڑنا سب اس کے ہاتھ میں ہے۔ وہ چاہتا ہے حالات بن جاتے ہیں، وہ چاہتا ہے حالات بگڑ جاتے ہیں، وہ چاہتا ہے تندرستی ملتی ہے، وہ چاہتا ہے بیماری آ جاتی ہے۔ انسان ہر حال میں بے بس ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں، سب کچھ کا مالک اور خالق ایک اللہ ہے۔ اس بات کو دل میں اتارنا، دل کے اندر اتارنا یہ ضروری ہے میرے دوستو۔ اور جب انسان اس بات کو دل میں اتارنا بند کر دیتے ہیں، انسان نہیں مسلمان، یہ بڑا دھوکہ لگتا ہے ہمیں کہ یہ کتنے غیر مسلم ہیں، 75% لوگ تو غیر مسلم ہیں۔ تو 75% لوگ تو اللہ کو جانتے نہیں، ان کا نہیں مسئلہ، مسئلہ میرا آپ کا ہے۔ مجھے اپنے دل میں اس بات کو اتارنا کہ میرا مالک اور خالق اللہ ہے۔ اللہ مالک بھی ہے، اللہ خالق بھی ہے، خالق بھی ہے، مالک، وہ قدرت والا ہے۔ یہ کوئی چیز اس کے قبضہ قدرت سے باہر نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ جس چیز کو اللہ نے پیدا کر دیا اب وہ خود بخود استعمال ہو رہی ہے، نہیں نہیں نہیں۔ جتنی چیزیں اللہ نے بنائی ہے ان پہ قبضہ بھی اسی طرح اللہ کا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا نا، جب اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے سامنے اپنے سارے خزانے کھول دیے، زمین کے اندر جو کچھ ہے، آسمانوں میں جو کچھ، سارے خزانے ابراہیم علیہ السلام کو دکھائے۔ یہ دیکھا جب ابراہیم علیہ السلام نے، دیکھو اتنا مال، اتنے خزانے، حیران رہ گئے۔ ایک روایت میں نے پڑھا کہ جتنے دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خزانے رکھے ہیں نا، اتنے خزانے رکھے ہیں، جب قیامت آ جائے گی تو ان سارے خزانوں کا صرف 4-5% لوگ استعمال کر سکیں گے، باقی 95% ویسے ہی ہے، ویسے ہی پڑا رہے گا۔ تو جب سارے خزانے دکھائے ابراہیم علیہ السلام کو کہ یہ ہے دنیا میں نے بنایا جو، تو وہ حیران ہو گئے۔ انہوں نے کہا یا اللہ، اب وہ چونکہ وہ نبی تھے، خلیل اللہ تھے، انہوں نے کہا کہ یا اللہ یہ اتنے خزانے جو ہیں یہ کس کے حکم سے استعمال ہوتے ہیں؟ یہ کون ہے جو حکم دیتا ہے استعمال ہو؟ تو اللہ پاک نے ان کو بتایا کہ ابراہیم یہ میرے حکم سے استعمال ہوں گے، یہ کسی اور کے حکم سے استعمال نہیں ہوں گے۔ تو اللہ پاک کی اس بات پہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے یہ عرض کیا کہ یا اللہ
انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، کہ یا اللہ پھر اگر ان کے ہاتھ میں کچھ ہے ہی نہیں تو میں نے ان ساری جو چیزیں بنی ہوئی ہیں، یہ بنی ہوئی ساری چیزوں سے اپنا منہ پھیر کے بنانے والے کی طرف کر دیا۔ اب میں کبھی اس کی نافرمانی نہیں کروں، کبھی اس کے ساتھ شرک نہیں کروں۔ یہ مسئلہ ہے ہمارا میرے دوستو، اگر ہم نے محنت کر کے اپنے اوپر محنت کر کے اپنا یقین درست نہیں کیا تو گھڑی گھڑی دھوکہ کھائیں گے، قدم قدم پہ دھوکہ کھائیں گے۔ اس وقت ساری دنیا دھوکہ کھا رہی ہے، ساری دنیا دھوکے میں ہے۔ یہ اللہ دکھاتے ہیں کہ میں ہوں اللہ، اور مجھے دنیا میں پریشانیاں بھیجنے کے لیے کسی بڑی چیز کی ضرورت نہیں ہے، کوئی ڈرانے کی۔ میرے پاس پریشانیوں کے بے حد و حساب خزانے ہیں، ایک معمولی سی مخلوق جو نظر نہیں آ رہی وہ بھیج دی، چلو جاؤ، پوری دنیا بے چین، پوری دنیا، یہ تو صرف مسلمانوں نہیں بے چین نہیں، پوری دنیا بے چین ہو گئی، اور پوری دنیا میں خوف و ہراس۔ اللہ کے کرونا وائرس سے لوگ اتنے مر نہیں رہے، لیکن خوف کتنا ہے؟ خوف موت سے بھی بڑی آئٹم ہے۔ خوف جب آتا ہے، اللہ نے خوف بھیجا ہے دنیا پہ، بیماری سے زیادہ خوف ہے کہ نہیں؟ بتاؤ۔ کہ مجھے کسی نے انگلینڈ میں میرا دوست ہے، اس نے تصویر بھیجی کہ انگلینڈ کی سڑکیں ویران ہو گئی، سب کچھ ویران ہو گیا، بند ہو گیا سب کچھ، لاک ڈاؤن کر دیا سب کچھ۔ اب پتہ چلا لاک ڈاؤن کیا ہوتا ہے؟ کشمیر کو کتنی دیر سے لاک ڈاؤن کیا ہے؟ سال ہونے والا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ قدرت والے ہیں، خیر اللہ کبھی کبھی لاک ڈاؤن کر کے دکھاتے ہیں کہ یہ جو لاک ڈاؤن کیا ہے، اب دیکھو ہم لاک ڈاؤن کرتے ہیں تمہیں، سب کو ہی لاک ڈاؤن کر دیا۔ اللہ قدرت والا ہے۔ کل میں سوچ رہا تھا کہ دیکھو اللہ کیسی طاقتور ذات ہے۔ ابھی تھوڑے دن پہلے ایک نعرہ لگ رہا تھا، میرا جسم میری مرضی، سنا تھا نا یہ نعرہ، میرا جسم میری مرضی۔ کل میں سوچ رہا تھا، میں نے کہا اب وہ کہاں گئے، وہ نعرہ لگانے والیاں اور کہاں نعرہ لگانے والے کہاں گئے کہ میرا جسم میری مرضی؟ بھئی آپ کا جسم ہے، آپ کی مرضی ہے، تو یہ کیا چیز ہے جو آپ کے اندر آپ کی مرضی کے بغیر جائی جا رہی ہے؟ یہ کیا ہے؟ منع کر دیں اس کو۔ آپ کا جسم پہ تو آپ کی مرضی ہے، یہ کیوں گھس رہی ہے؟ آپ کی مرضی کیوں نہیں چل رہی اس پہ؟ سمجھ آ گئی بات کی کہ آپ کی مرضی کوئی نہیں ہے، نہ جسم آپ کا، نہ مرضی آپ کی۔ میرے بچوں، اللہ کا واسطہ ہٹ جاؤ اس بات سے، اللہ سے ٹکر نہ لو، جانے دو۔ آپ بھی پھڑے جاؤ گے، سانو بھی پھڑواؤ گے۔ ہٹ جاؤ ان باتوں سے، کیا کر رہے ہو؟ ہمارا کچھ ہے ہی نہیں۔ یہ دیکھو ایک دم ہی دکھا دیا اللہ نے، ایک دم ہی دکھا دیا ہمارا کچھ نہیں، نہ ہمارا جسم ہے، نہ ہماری مرضی ہے، نہ ہمارے ہاتھ میں کوئی طاقت ہے، نہ ہمارے ہاتھ میں ہم کسی کو نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، نہ نفع پہنچا سکتے۔ ہماری مرضی دنیا میں نہیں ہے میری بہنوں اور میرے بھائیوں۔ معافی، بس کرو، توبہ، اللہ سے توبہ مانگو، اللہ بڑا معاف کرنے والا۔ ابھی بھی معافی مانگ لو، کوئی بات نہیں، اللہ معاف کر دے۔ یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ ہمارا معاملہ اللہ سے ہے جو معاف کرنے والا ہے۔ اور دوسری بات میرے دوستو، اس وقت کا چونکہ بہت بڑا ایشو یہ بنا، دوسری بات سن لو، ابھی بھی ہم کامیڈی کر رہے ہیں، ہم مذاق اڑا رہے ہیں۔ کرونا وائرس کے لطیفے چل گئے، واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ لطیفے چل رہے ہیں کرونا وائرس کے۔ کیا کر رہے ہو یار؟ یہ کامیڈی کی بات ہے؟ یعنی اللہ کے عذاب پہ تم کامیڈی کر رہے ہیں؟ اللہ کی ناراضگی پہ، جب حدیث پاک میں آتا ہے جب کبھی تیز آندھی چلتی تھی تو صحابہ
کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ہم مسجدوں میں بھاگ جاتے تھے کہ تیز آندھی آ گئی، کہیں قیامت تو نہیں آ گئی. یہ اللہ کا اس سے بڑا کیا، کس طرح کا عذاب ہے اللہ کا؟ یہ ساری دنیا پکڑی گئی اور تم کامیڈی کر رہے ہو، ہنس رہے ہو، مذاق بنا رہے ہو، اس کا لطیفے سنا رہے ہو. یار ایسا تو نہ کرے یار، ایسا تو نہ کرو. اللہ کی الٹیمیٹ ناراضگی ہے اس وقت. الٹیمیٹ کیا مطلب؟ دیکھو کسی کی بھی الٹیمیٹ کسی سے اگر ان بن ہو جائے تو کیا کہتا ہے وہ؟ جب کسی سے بہت زیادہ ناراضگی ہو جائے، بہت زیادہ تعلق ہو، پھر ناراضگی ہو تو کیا کہتا ہے وہ؟ کہتا ہے میرے گھر نہ آیا کر، میرے گھر نہ ہی آئندہ تم. اللہ نے اپنا گھر ہی خالی کرا دیا کہ میرے گھر سے دفع ہو جاؤ، نکل جاؤ یہاں سے، کوئی نہ میرے گھر میں نہ آئے. مسجدوں میں وہ سب سے پہلے کیا بات چلی؟ سب سے پہلے یہ بات چلی مسجدوں میں نمازیں بند کر دو بھائی. سعودی عرب میں نمازیں بند، حرم ہی بند ہو. آج حرم میں جمعہ بند ہو گیا، جمعہ ہی بند ہو گیا. ابھی نہیں سمجھ رہے؟ یہ خوشی سے بند ہوا. جس گھر میں کبھی طواف بند نہیں ہوتا اس گھر میں جمعہ بند ہو گیا. ابھی سمجھ نہیں رہے بات کی کہ اللہ ناراض ہے. ہم کامیڈی کر رہے ہیں. نہ کرو یار، یہ کامیڈی کا وقت نہیں میرے بھائیوں میری بہنوں. یہ تو اللہ سے توبہ کرنے کا وقت ہے. یہ راتوں کو رونے کا وقت ہے، اللہ کے سامنے معافی مانگنے کا وقت ہے. ابھی سانس میں سانس ہے، معافی مانگ لو، ہٹ جاؤ خدا کے لیے. اور لوگوں کو نماز پہ کھڑا کرو میرے بھائیوں میری بہنوں. نماز یہ کتنے فیس بک پہ آپ دیکھ رہے ہیں، یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں کہ جی یہ دعا پڑھیں، یہ دعا پڑھیں، یہ دعا. سب دعائیں ٹھیک ہیں، جو بھی دعائیں کہی جائیں ٹھیک ہیں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی. مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ نے فرمایا کہ یہ بالکل ٹھیک ہے. مفتی صاحب کا فرمانا ہمارے سر ماتھے پہ. لیکن میری بہنوں اور میرے بھائیوں غور سے سن لو، جو مسلمان فرض نماز نہیں پڑھتا، پھر سمجھ لو، جو فرض نماز نہیں پڑھتا اس کی کوئی دعا قبول نہیں. کرے جتنے مرضی وظیفے، کوئی وظیفہ قبول نہیں ہوگا. اور پہلے فرض، جب مسلمان فرض چھوڑ دیتا ہے تو اللہ اس سے کہتے ہیں یہ میرے اس سے واقفیت ہی نہیں ہے، پرے ہو جاؤ. ایک آدمی سے آپ کی واقفیت نہیں، آپ کہہ رہے تھوڑے پیسے دیں، وہ کہتا ہے بھائی میں جانتا ہی نہیں آپ کو، ہیں کون آپ؟ فرض نماز جو چھوڑ دیتا ہے میرے بھائیوں میری بہنوں کو، سمجھو بات کو یار، اب تو سمجھو یار. اور فرض نماز چھوڑنے والے کا تعلق اللہ سے منقطع ہو جاتا ہے. موبائل کو اگر ایروپلین موڈ پہ کر لیں، موبائل کو ایروپلین موڈ پہ کر کے کال ملا رہا ہے، مل جائے گی؟ اتنی بات تو سمجھ آتی ہے نا کہ موبائل تو پہلے یہ تو ایروپلین موڈ پہ ہے، تم کال ملا رہے ہو پاگل. وہ جا کے اس کو ان کو کہہ رہا ہے کہ جی یہ دیکھیں میں نے آپ کی سم لی ہوئی ہے، یہ تم موبائل کام ہی نہیں کر رہا. وہ کہتا دکھائیں کیا ہوا، تو دکھاتا جا کے وہ کہتے یار خدا آگے بند ہوگی تو ایروپلین موڈ پہ، اس کو پہلے ایروپلین موڈ تو کھولو. وہ کہہ رہے دعائیں قبول نہیں ہو رہی. وہ دعائیں کیسے قبول ہوں؟ دعائیں کس طرح قبول ہوں؟ ہم نے اپنے آپ کو ایروپلین موڈ پہ لگایا ہوا ہے. اللہ سے پہلے اللہ سے تعلق تو جوڑو. اور اللہ سے تعلق میرے بھائیوں فرائض سے جڑتا ہے. فرض نماز پڑھو پھر تعلق جڑے گا، پھر مانگنا دعا، پھر دیکھا کیسے قبول ہوتی کہ نہیں ہوتی. اللہ دنوں میں حالات بدل دے گا. اس وقت دو کام کرنے کے ہیں میرے دوستوں. ایک تو فرض نماز پڑھو، اللہ سے معافی مانگو، کوئی مشکل بات نہیں. اللہ ہے. کل رات مجھے ایک پاکستان کے بڑے مشہور کرکٹر ہیں، انہوں نے فون کیا، اب تو خیر ریٹائر ہو گئے لیکن ہیں بڑے مشہور. انہوں نے مجھے فون کیا، انہوں نے کہا یار کوئی رائے منڈ جاؤ، کوئی ایسے کوئی کتب نہیں گا، کسی کتب کو دعا کراؤ. کہتے کوئی کتب ہے اس سے دعا کراؤ، تمہاری رائے منڈ میں ہے کوئی کتب؟ میں کہا کتب آ جائے چاہے کتب کا اتب آ جائے، اس میں دعا نہیں قبول ہوگی. کہتے کیوں؟
اللہ تو ہر وقت سننے والے ہیں. میں کو اللہ سنیں گے تب تم تو پہلے معافی مانگو. موسیٰ علیہ السلام سے بڑا بھی کتب ہے کوئی؟ موسیٰ علیہ السلام سے بڑا کوئی پیر ہے؟ ان سے بڑا کوئی بزرگ ہے؟ ان کے زمانے میں جب قحط آیا تھا تو کیا کیا تھا انہوں نے اپنے ملک شہر کے سارے لوگوں کو جا کے میدان میں کھڑا کیا اور جا کے اللہ سے کہا یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ. سب کو لا کے کہا تھا معاف کر دے، اکیلے نہیں گئے تھے کہ میں کر لوں گا اللہ سے بات. یہ مجھے آپ کو سمجھانے کے لیے تھا کہ اس وقت کوئی کسی کتب کی نہیں چلنی. میں نافرمان ہوں. وہ واقعہ جو ہے وہ بار بار سمجھنے کا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام موجود ہیں جو اللہ سے بات کرتے ہیں، کلیم اللہ، اتنے بڑے نبی، اولو العزم نبی، کلیم اللہ، اللہ سے بات کرنے والے. سارے بندے کھڑے ہیں، سارا ملک کھڑا ہے، چاہے جتنا بھی تھا شہر وہ سارا کھڑا ہے اور اللہ سے معافی مانگ رہا ہے. تو اللہ کہہ رہے ہیں کس کے لیے معافی مانگ رہے تھے؟ بارش کے لیے، کہ بارش. تو جو دعا مانگ رہے ہیں، جو نماز پڑھ رہے ہیں، بارش اور دھوپ اور تیز ہو رہی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کیا کہہ رہے کہ یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے، میں بھی آ گیا معافی مانگ رہا ہوں، یہ سارے بھی معافی مانگ رہے ہیں، آپ تو معاف کرنے والے ہیں، آپ کیوں نہیں معاف کر رہے؟ تو اللہ پاک کیا کہہ رہے ہیں کہ موسیٰ بیچ میں ایک آدمی ایسا کھڑا ہے جو 70 سال سے ہمارا نافرمان ہے، وہ نہیں معافی مانگ رہا دل سے. سمجھ آ رہی بات کی کہ نہیں؟ ایک سارے مانگ رہے ہیں، ایک نہیں مانگ رہا بیچ میں، اس کو باہر نکل جائے، نہ مانگے معافی مگر ان میں سے باہر نکل جائے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھی کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام اعلان کیا بھی خدا کے بندے وہ کیا کر رہے ہو، تیرے ایک کی وجہ سے ہم سب تباہ ہو رہے ہیں، چل نکل جا باہر، تو جا باہر، نہ مانگ معافی. تو اس نے اسی وقت دل میں کہا کہ یا اللہ پردے پائے ندے پائی رکھی، میں نے معاف کر دے، میں بھی معافی مانگ. دل ہی دل میں معافی مانگی، دل ہی دل میں معافی مانگی تو ایک دم بارش شروع ہو گئی. تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا کہ یا اللہ یہ کیا ماجرا ہوا، ابھی تو کوئی نکلا بھی نہیں تم بات. تو اللہ پاک نے بتایا موسیٰ ہو گیا کام، ہماری صلح ہو گئی، ہماری اس سے اس نے ہم سے صلح کر لی، اس نے مانگ لی معافی کہ یا اللہ کون ہے، یا اللہ وہ کون ہے. موسیٰ جب وہ میرا نافرمان تھا تو یہ نہیں بتایا، اب تو وہ میرا دوست بن گیا ہے، اب کیسے بتاؤں تمہیں؟ اب پردے ہی ڈال. یہ واقعہ میرے آپ کے سمجھنے کے لیے ہے میرے بھائیوں، یہ کوئی کہانی قصہ نہیں ہے، یہ واقعہ ہے کہ اس وقت میں کیا کرنا ہے. یہاں تو مجموع کے مجمع بھرے پڑے ہیں جو کہہ رہے میرا جسم میری مرضی، ہٹ ہی نہیں رہے، وہ تو معافی مانگنے کو تیار ہی نہیں. یہ کرونا شرونا ختم ہو ہی جانا ہے، یہ مسئلہ یہ نہیں ہے، بڑے غور سے بات سمجھو، مسئلہ کرونے کا نہیں ہے، یہ تو مک جائے گا، یہ تو ختم ہو جانا ہے. اللہ بڑا مہربان ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ لیا ہے اللہ سے، یہ وعدہ ہو چکا ہے، پہلے بات طے ہو چکی ہے. یہ میرے حبیب نے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دفعہ درود شریف پڑھو، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. میرے ماں باپ حضور پہ قربان، یہ فیصلہ کروا گئے ہیں یا اللہ ایسی ان پہ عذاب نہ بھیجی کہ سارے ختم ہو جائیں. یہ طے ہو چکی ہے بات، یہ ختم ہو جانا ہے، مسئلہ نہیں، اس کا مسئلہ نہیں ہے. پھر مسئلہ ہے کیا؟ مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے یہ جو پکڑ آئی ہے وہ صرف تعلقات جوڑنے کے لیے آئی ہے میرے پیارو. اللہ قرآن میں کہتا ہے ہم مشکلات تکلیفیں بھیجتے ہیں کہ ہم سے صلح کر لیں. یہ صلح کرنے، اللہ سے صلح کے لیے آئی ہے یہ تکلیف. اس میں بھی صلح نہ کی تو اس سے زیادہ محرومی کی کوئی بات نہیں. صلح کر رہے ہو اللہ سے، اور اللہ سے دیکھو نا، اللہ سے صلح کتنی آسان ہے. جو میں نے واقعہ سنایا، صرف معافی مانگ، معافی مانگ لو صلح ہو جائے گی. اور اس وقت میں میرے پیارو یہ وقت جنت کے بنانے کا ہے، یاد رکھنا، یہ جنتوں کے بنانے کا وقت ہے. اس وقت لوگوں کے لیے آسانیاں کرو، اس وقت لوگوں کے لیے
آسانیاں کرو. اس وقت سینیٹائزر اور یہ ٹیشو پیپر یہ مہنگے کرنے کی کوشش نہ کرنا یار, ایسا نہ کرنا, اس وقت نہ کرنا. یہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعے کو یاد کر لو کہ عثمان رضی اللہ کے زمانے میں جب قحط آیا تھا, جب قحط آیا تو ان کا قافلہ آیا تھا اتنا بڑا کہ ہزاروں اونٹ کا قافلہ تھا غلے کا, گندم کا. جب ان کا مال سارا آ گیا, کنٹینر آ گئے سارے, تو بائر بھی آ گئے کہ انہوں نے کہا قحط ہے, تو انہوں نے کہا کہ جی عثمان غنی سے کہا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کہ جی آپ کا جو مال ہے ہم 1 روپے کا مال 1.5 روپے میں خریدنے کو تیار ہیں, ہمیں دے دیں. انہوں نے کہا نہیں مہنگا بیچوں گا. انہوں نے کہا 2 میں لے لیں گے. انہوں نے کہا نہیں مہنگا بیچوں گا. 3 میں لے لیں گے, ایک کا 100 روپے کی چیز لی ہے 300 بک جائے گی کہ جی اس سے زیادہ. تو عثمان رضی اللہ عنہ فرمایا نہیں مجھے قیمت زیادہ لگ چکی ہے. انہوں نے کہا جی سارے بائر تو یہ بیٹھے ہیں, قیمت کس سے زیادہ کس نے لگا دی آپ نے؟ سارے شہر کے خریدار تو یہ بیٹھے ہیں, آپ کو کس نے قیمت لگا دی؟ تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ ان کو جزائے خیر دے, انہوں نے کہا میرے اللہ نے مجھے قیمت لگائی ہے 1 کا 10, مجھے 1 کا 10 گنا ملے گا. میں نے یہ سارا اپنا مال اللہ کے نام پہ خیرات کر دیا. اس وقت میں تو لوگوں کے لیے جو آسانی کرے گا, خدائے پاک کی قسم اس کی روزی میں برکت آئے گی, اس کی زندگی میں برکت آئے گی, اس کی اولاد میں برکت آئے گی. اس کو اللہ اس کی خطاؤں کو اگلی پچھلوں کو معاف کریں گے, اس کے لیے جنت کے فیصلے کریں گے. تم پیسے کمانے کے چکر میں ہو, کیا کر رہے ہو؟ اور چھوڑو جس کے پاس یہ جو سٹوروں سے مال خرید رہے ہیں لوگ, جن کے پاس پیسے ہیں جو سٹوروں سے مال خرید کر جلدی چیزیں خرید رہے ہیں کہ ہم پیسے, نہ کرو ایسا نہ کرو. جو غریب لوگ ہیں ان کو دے دو, صدقہ کرو. اس وقت صدقہ بڑھاؤ. میرا ایک دوست تھا, مجھے کہنے لگا کہ کل میں نے فیصلہ کیا, اپنی بیوی سے کہا کہ جی یہ پکڑو 10-20 ہزار 50 ہزار دیا کہ یہ لو جلدی سامان جو ہے نا سٹور سے لے آؤ, کچھ ذخیرہ کر لو تاکہ گھر میں کچھ اگر ابھی نبی ہو تو کچھ نہ کچھ چیزیں تو ہوں. تو کہہ رہا جب میں یہ کہہ رہا تھا تو ساتھ میرے پاس ایک کام کرنے والی ملازمہ وہ کھڑی حسرت سے مجھے دیکھ رہی تھی. میں نے اس کا چہرہ دیکھا تو اس کے چہرے میں ساری بات مجھے سمجھ آ گئی. وہ اپنے اس چہرے سے یہ بات کہہ رہی تھی کہ تیرے پاس تو پیسے ہیں, تیرے پاس تو مال ہے, تو یہ لے لے گا, میرے چھوٹے چھوٹے بچے میں ان کے لیے کیا کروں گی؟ اس نے کہا کچھ نہیں زبان سے, لیکن اس کی آنکھوں نے سب بتا دیا مجھے. تو میں نے اپنی بیوی سے کہا ٹھہر جا, سب سے پہلے اس کو سامان لے کے دے, جو سامان تو نے گھر کے لیے خریدنا تھا نا اس کو پہلے لے دے, ہم بعد میں لے لیں گے. میرے بھائی اور میری بہنوں, جو اس وقت یہ عمل کرے گا یاد رکھنا, جو دوسروں کو دے گا, جو دوسروں کا خیال کرے گا, اللہ اسے دنیا میں بھی بڑا بنائیں گے, آخرت میں بھی بڑا بنائیں گے. دیکھو ہم ان کے ماننے والے ہیں, ہم ان کے ماننے والے ہیں جنہوں نے میدان جنگ میں پانی نہیں پیا, خود پانی نہیں پیا, دوسروں کو پلا دیا. وہ واقعہ آپ نے سنا نا کہ جنگ میں پانی مر رہے ہیں, پانی کہہ رہے ہیں پانی, تو کہہ رہے ہیں میں پانی لے کے پہنچا. تو اس نے کہا اس کو زیادہ پیسہ ہے اس کو پلاؤ. اس کے پاس گیا, اس نے کہا وہ زیادہ پیسہ ہے اس کو پلاؤ. اس کے پاس گیا تو وہ مر چکا تھا, واپس آیا یہ بھی مر گیا, واپس آیا یہ بھی مر گیا. تینوں شہید ہو گئے اپنے بھائیوں کو پانی پلانے پہ. میرے بھائی اور میری بہنوں, ہمیں کیا ہو گیا؟ ہم اپنا پیٹ بھرنا چاہتے ہیں, ہم اپنے آپ کو سیو کرنا چاہتے ہیں. دیکھو جو اپنے آپ کو سیو کرے گا وہ سیو تو اللہ کی مرضی سے ہونا ہے, اللہ کی مرضی کے بغیر سیو نہیں ہو سکتا. تو جو اللہ کے لیے دوسروں کو سیو کرے گا اللہ اسے کیا بنائیں گے؟ حضرت ہم اس کے ماننے والے ہیں حضرت فاطمہ, بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا, دنیا کی سب سے بڑی شہزادی, کہ جب روزہ کھولنے کا وقت آتا تھا کیا کرتی تھی؟ جو ہی روزہ کھولنے کا وقت آیا, فاقے سے روزہ رکھا ہے, فاقے ہیں,
پانی سے روزہ رکھا ہے، پانی سے کھول رہے ہیں، روٹی کھان سامنے پڑی ہے، روزہ کھلنے کا وقت ہے، باہر آواز لگی کہ جی اللہ کے نام پہ کچھ دو، وہ اٹھا کے دی، ایک دن بھی دی، دوسرے دن بھی دی، تیسرے دن بھی دی، 3 دن کا روزہ، تینوں دن کا روزہ، صبح پانی سے، افطاری پانی سے، لیکن سائل کو نہیں واپس کیا۔ ہم ان کے ماننے والے ہیں، یہ ہمارے بڑے ہیں، ہم ان کے ماننے والے ہیں، ہم کہاں اپنے گھر بھرنے کا سوچ رہے ہیں۔ 2 لوگوں کو اس وقت خیرات کرو، خیرات کرو، اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کیا تم واپس آگے ہو کہ نہیں آگے۔ خیرات کرنا سیکھ لو میرے دوستو، یہ مشکل تو حل ہو ہی جانی ہے، یہ ختم تو ہو ہی، ہمیشہ نہیں رہتی، یہ تو ختم ہو ہی جانی ہے، لیکن اس وقت میں جو اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کو پورا کر دے گا، اس کی دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی، اللہ اس کی ساری بیماریاں پریشانیاں دور فرما دیں گے۔ کوئی مسئلہ نہیں، یہ کچھ نہیں ہے، یہ کچھ نہیں، یہ اللہ کے حکم سے آئے ہیں، اللہ کے حکم سے واپس ہو جائے گا۔ تم اللہ کا حکم پورا کر کے دکھا دو اس وقت میں۔ میرے دوستوں، میری بہنوں اور میرے بھائیوں، یہ آج کا، چونکہ میں تھوڑی سی مختصر آپ سے بات کرنا چاہتا تھا، 20-25 منٹ ہو گئے ہیں، تو یہ 2 نیتیں کرو آج۔ ایک نیت تو یہ کرو کہ ایک تو خود نماز پڑھیں گے، دوسرا اپنے دوستوں کو، گھر والوں کو، بہنوں بھائیوں کو نماز پہ کھڑا کریں گے، کیونکہ اگر تم نے ان کو نہ کہا تو یاد رکھنا ان کا بے نمازی ہونا، ان کا نافرمان ہونا اور ان کو کچھ نہ کہنا، یہ تمہیں بھی لے جائے گا، ہمیں بھی لے، یہ بچے گا نہیں۔ کیونکہ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس وقت پوچھا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آسمان سے کوئی بلا نازل ہوتی ہے، جب آسمان سے کوئی عذاب آتا ہے، تو کیا زمین پہ رہنے والے نیک لوگ بھی اس سے افیکٹ ہوتے ہیں؟ یہ اس وقت پوچھ لیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عائشہ، جب اللہ کی ناراضگی اور عذاب آتا ہے تو زمین پہ تو نیک لوگ بھی افیکٹ ہوں گے، اس سے نیک لوگوں پہ بھی آئے گا، لیکن اللہ قیامت والے دن اس کو علیحدہ کر دے گا۔ تو بھائی جو اللہ کی ناراضگی اور عذاب ہے، جو نافرمانوں کی وجہ سے آ رہا ہے، ہمیں ان کی منت کرنی چاہیے کہ یار جانے دے، یار جانے دے، تیری مہربانی، نماز پہ آ جائے، ان کو نماز پہ کھڑا کرو۔ نمبر 1، اس وقت سب اپنی ذمہ داری سمجھو، حکومت کے اعلان کا انتظار نہ کرو، ذمہ داری ہے سب مسلمان کی کہ سب کو اللہ کے حکم پہ کھڑا کرو، ان کی منت ترلا کر کے اپنے آپ کو سیو کرو۔ نمبر 1۔ نمبر 2، اس وقت میں میرے دوستو، اس وقت میں فراخ دلی کا مظاہرہ کرو، صدقہ خیرات میں اضافہ کرو، اپنے مال جو اللہ نے دیے ہیں تو خرچ کرو، لوگوں پہ خرچ کرو، اور لوگوں کے لیے سہولتیں اور آسانیاں پیدا کرو۔ اس وقت سہولت کرو، آسانی کرو۔ جو اس موقع پہ اللہ کے بندوں کے لیے سہولتیں اور آسانیاں پیدا کرے گا، خدا پاک کی قسم، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دنیا اور آخرت میں سہولتیں اور آسانیاں وہاں عطا فرمائیں گے، کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ مجھے بھی سارے اللہ پاک اپنے احکامات کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک اور بیان تھوڑی سی، کیونکہ ہمارے ایک اور بات سن لو خدا کے لیے، میں بیچ میں بھول گیا تھا، اب سن لو۔ اس وقت کا جو سب سے بڑی جو عبادت ہے، پتہ کیا ہے؟ سب سے بڑی عبادت کیا ہے؟ یہ پوچھیں گے تو کوئی کچھ کہ اس وقت کی سب سے بڑی عبادت فرض نماز کے بعد دعا ہے۔ دعا تمام عبادتوں کا مغز ہے، مغز۔ اللہ سے دعا مانگو، دعا مانگنا سیکھو میرے بھائیوں۔ اللہ وہ ذات ہے جو مانگنے سے خوش ہوتا ہے، بندے وہ ہیں جو مانگنے سے ناراض ہوتے ہیں۔ اللہ سے مانگنا سیکھو، اللہ کو بتایا کرو، بیٹھ کے اللہ کو بیٹھ کے بتاؤ، یا اللہ پریشان ہے، یا اللہ ساری دنیا میں خوف پھیل گیا، اللہ ہم بھی خوف والے ہیں، ہاتھ ملانے سے خوف آ رہا ہے، کوئی کھانستا ہے تو خوف آتا ہے، کوئی کسی کو چھینک آ جائے تو خوف آ جاتا ہے، یا اللہ یہ کس طرح کی خوف کی فضا پیدا کر دی ہے، اے میرے مولا مہربانی فرما، اس خوف کو ختم کر دینا یا اللہ۔ اللہ سے دعا مانگو، چلتے پھرتے بیٹھتے اٹھتے دعا مانگو، دعا مانگو، اللہ سے معافی مانگو سب کی طرف سے کہ یا اللہ سب کو معاف کر دے، یا اللہ میں معافی مانگتا ہوں، اور یا اب اللہ کو اپنا حال سناؤ، اللہ کو حال سناؤ، اللہ اس سے خوش ہوتے ہیں۔ اللہ کو بتاؤ یا اللہ ہم پریشان ہیں، یا اللہ ہم پریشان ہیں، یا اللہ سارے لوگ پریشان ہیں تیری وجہ۔
یا اللہ تیری دعا تقدیر بدل دیتی ہے میرے دوستوں، دعا تقدیر بدل دیتی ہے، کوئی چیز تقدیر نہیں بدل سکتی، دعا بدل دیتی ہے۔ اللہ سے مانگو، اور اللہ سے مانگنے پہ دوسروں کو تیار کرو، دوسروں کو بھی کہو، اپنی بیوی کو کہو، اپنی بیٹی کو کہو، اپنے بیٹے کو کہو، چھوٹے بچوں کو کہو کہ بیٹا اللہ سے مانگو، اللہ بڑے مہربان ہے۔ 2 سال 4 سال 5 سال 7 سال کے چھوٹے چھوٹے بچے جب ہاتھ اٹھا کے اللہ سے مانگیں گے، اللہ کتنا پیار آئے گا، ان کے ذمہ تو گناہ ہی نہیں ہے۔ ان سے کہو، بڑوں سے کہو، بوڑھوں سے کہو، چھوٹے بچوں سے کہو، عورتوں سے کہو کہ اللہ سے دعا مانگو، اللہ سے مانگو یا اللہ ہمیں معاف کر دے، یا اللہ ساری امت کو معاف کر دے۔ یہ دعا بڑھاؤ، دعا کی قوت بڑھاؤ۔ 2 منٹ 1 منٹ 3 منٹ دعا پڑھ کے یہ نہیں، اللہ سے لمبی بات کرو، بیٹھ کے بات کرو، گاڑی میں چلتے چلتے بات کرو، جا رہے ہیں سفر میں ہے اللہ سے بات کرو، کام کرنے اللہ سے بات کرو، اللہ سے ہر وقت بات کرو، یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ رحم فرما۔ قوت دعا کو بڑھاؤ گے انشاءاللہ۔ باخر دعوانا الحمدللہ۔